تم خدا کے بیٹے ہو؟ اس کی آنکھیں راست غصے سے بھڑک رہی تھیں۔ ثابت قدم کھڑا تھا، 40 دن اور 40 راتوں کے روزے اور دعا سے معترف تھی، پھر بھی اس کی روح الہی روح کے ساتھ مضبوط رہی۔ یہ سورج نے اپنی سنہری کرنیں خشک زمین پر ڈالی، اس کی آنکھیں بدنیتی سے چمک رہی تھیں۔ یہ آزمائش کرنے والا تھا، یہ برائی کا مجسم تھا۔ ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ آزمائش کرنے والا، ان پتھروں کو روٹی بننے کا حکم دو۔ یقیناً تمہاری الہی طاقت بھوک کی تکلیف کو مٹا سکتی ہے۔ انسان صرف روٹی ہی سے زندہ نہیں رہے گا۔ لالچ دینے والا پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے یسوع کی ایمان کی مضبوطی کو تھوڑا کم سمجھا تھا۔ تو کو یروشلم میں ہیکل کی چوٹی تک پہنچایا۔ اپنے آپ کو نیچے پھینک دو، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے اور وہ آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں گے۔ کرنے والے کا چہرہ مایوسی میں بدل گیا۔ ایک آخری کوشش باقی تھی۔ آزمائش کرنے والا ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا، تمام سلطنتوں پر حکومت کی پیشکش کی۔ متی 4 باب۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس نے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو، جو پترس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ آمین۔ یردن کے بیابان میں ناہموار خطوں اور ویران مناظر کے درمیان یسوع خدا کا بیٹا ثابت قدم کھڑا تھا۔ اس کی روح 40 دن اور 40 راتوں کے روزے اور دعا سے معترف تھی۔
اس کا جسم رزق کو ترستا تھا، پھر بھی اس کی روح الہی روح کے ساتھ مضبوط رہی جس نے اس کی رہنمائی کی۔ جیسے ہی سورج نے اپنی سنہری کرنیں خشک زمین پر ڈالی، سائے میں سے ایک شخصیت ابھری۔ اس کی آنکھیں بدنیتی سے چمک رہی تھیں۔ یہ آزمائش کرنے والا تھا، یہ برائی کا مجسم تھا۔ ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ آزمائش کرنے والا یسوع کے قریب آیا۔ اس کی آواز شہد بھرے الفاظ کے ساتھ ٹپک رہی تھی۔ اس نے سرگوشی کی، اگر تم خدا کے بیٹے ہو، ان پتھروں کو روٹی بننے کا حکم دو۔ یقیناً تمہاری الہی طاقت بھوک کی تکلیف کو مٹا سکتی ہے۔ یسوع نے اپنی نگاہیں اٹل رکھتے ہوئے پہاڑوں کی طرف مضبوط آواز کے ساتھ جواب دیا، انسان صرف روٹی ہی سے زندہ نہیں رہے گا، بلکہ خدا کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ سے زندہ رہے گا۔ لالچ دینے والا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی چمک کے ساتھ جل رہی تھی۔ اس نے یسوع کی ایمان کی مضبوطی کو تھوڑا کم سمجھا تھا۔ بے خوف ہو کر آزمائش کرنے والے نے اپنی تدبیریں بدل دی، اپنے طریقے بدل دیے۔ یسوع کو یروشلم میں ہیکل کی چوٹی تک پہنچایا۔ اپنے بازو کی ایک انگلی کے ساتھ اس نے نیچے پھیلے ہوئے شہر کی طرف اشارہ کیا، انسانی امنگوں اور خواہشات کا ایک منظر دکھایا اور کہا، اپنے آپ کو نیچے پھینک دو۔ اس نے زور دیا۔ اس کی آواز لالچ سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے اور وہ آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا پاؤں کسی پتھر پر لگ جائے۔ یسوع نے گھاٹی کے کنارے کھڑے ہو کر پرعزم آواز میں جواب دیا، پھر لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرو۔ آزمائش کرنے والے کا چہرہ مایوسی میں بدل گیا۔ اس کے منصوبے خدا کے قانون اور یسوع کی اٹل عطایت سے ناکام ہو گئے۔ ایک آخری کوشش باقی تھی۔ آزمائش کرنے والا ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا جس نے یسوع کو دنیا کی تمام سلطنتوں پر حکومت کی پیشکش کی۔ بولا، یہ سب میں تمہیں دوں گا اگر تم گر کر میری عبادت کرو۔ اس کی آنکھیں راست غصے سے بھڑک رہی تھی۔ گرج جیسی آواز کے ساتھ آزمائش کرنے والے کو ڈانٹا، اے شیطان، چلا جا، کیونکہ لکھا ہے تو رب اپنے خدا کی عبادت کر اور صرف اسی کو سجدہ کر۔ یسوع کو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا چھوڑ کر ایک بہرا کر دینے والی گرج کے ساتھ آزمائش کرنے والا غائب ہو گیا۔ اس کی روح فتح یاب ہوئی، اس کا ایمان تازہ ہوا۔ بیابان جو کبھی آزمائش کا میدان تھا اب خدا کے بیٹے کی فتح سے گونج رہا تھا۔ ہاللویا، آمین۔